اے آر نیٹورک کے ناظرین السلام علیکم دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم نماز اور یوگا کے تعلق سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نماز میں سائنس کے حوالے سے کیا راز پوشیدہ ہیں اور یوگا سرشن آسنا اور نماز کے سجدے میں کیا فرق ہے اور نماز اور یوگا میں سے انسان کو کس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بھی سائنس کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ہندو طریقہ عبادت میں سرشن آسنا یوگا کی مشقوں کو سرتاج سمجھا جاتا ہے۔ یوگا کی اس وضع میں سر کو نیچے اور پیروں کو اوپر کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی اینٹی گریویٹیکل ورزش سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، قبض ایک عام شکایت ہے جس میں لوگوں کے معدے اور قولون آنت اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ اس قسم کی ورزش سے معدہ اور قولون آنت اپنی اصلی جگہ آ جاتے ہیں۔ دوستو، آنتوں میں اجتماع خون کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب سر نیچا ہوتا ہے تو آنتوں سے خون کم ہو کر نیچے اترتا ہے اور آنتوں کی اجتماع میں قدر کمی باقی ہوتی ہے۔ مسلسل دباؤ پیٹ پر پڑتا ہے، اسے مخالف سمت بانٹنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مسلسل دباؤ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثلاً پیٹ کا بڑھ جانا اور اپنے اندرونی اعضاء کا اصلی مقام سے ہٹ جانا وغیرہ، ان صورتوں میں ممکن ہے پیٹ کے اعضاء اپنے اصل موقف پر قائم ہو جائیں۔ دوستو، یوگا کے سرشن آسنا کے سلسلے میں یہ احتیاط دی گئی ہے کہ اس ورزش میں مقدور بھر جسم پر کوئی بھار نہ ہو پائے، مطلب جتنا ویٹ جسم افورڈ کر سکتا ہے اتنا ہی ہو، اور اس ورزش کا دورانیہ کم سے کم وقت کے ساتھ اسٹارٹ کیا جائے، مثلاً اسٹارٹنگ میں 20 سیکنڈ اور بعد میں 15 منٹ تک، کیونکہ سخت مشقت کے وقت دوران خون دماغ میں غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت سرشن آسنا سر نیچے کرنے والی ورزش سے نقصان پہنچے گا، اور مزید یہ کہ اس آسن کو ہائی بلڈ پریشر والے عمر رسید لوگ اور حاملہ عورتیں یعنی پریگننٹ عورتیں نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ناظرین، اس ورزش سے فائدہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن دوستو، اسلام میں سجدہ کرنے میں کہیں زیادہ آسانی اور ہر وقت عمل کر سکنے کی خوبی موجود ہے، اور نہ ہی سجدہ کرنے میں کسی خطرے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ سجدے میں قوت سے دماغ کی شرائین پر بار نہیں پڑتا کہ اس کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو اور وہ جان لیوا ثابت ہو، بلکہ سجدے میں احتیاط بھی ہے اور فائدے کا مکمل پہلو بھی، کیونکہ دوستو، نماز کے سجدے بڑی آسانی سے بلا خوف دن میں کئی بار بطور فرض ادا کیے جاتے ہیں، جو دل اور دماغ کے تغذیہ یعنی گروتھ اور نہ جانے کتنے مرضوں سے نجات کے لیے ضروری اور نہایت مفید تدبیر ہے، جس کی پابندی میں نہ مشقت ہے اور نہ تکلف۔ نماز مقررہ وقتوں میں بلا لحاظ موسم کے ادا کی جاتی ہے تاکہ ہر انسان بالغ ہونے سے لے کر آخری دم تک نماز کے فیضان حاصل کرتا رہے۔ ناظرین، نماز کی حالت قیام میں دونوں پیروں پر پورے جسم کا وزن تقسیم ہونے سے پیٹ کے اندرونی حصوں کو نارمل حالت ملتی ہے۔ ناظرین، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ سستی، کاہلی اور بے عملی کے اس دور میں صرف نماز ہی ایک ایسی ورزش ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ نماز ایک ایسی ورزش ہے جو جسمانی اعتبار سے نہ صرف بیرونی اعضاء کی خوشنمائی اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے، بلکہ طبی نقطہ نظر سے اندرونی اعضاء مثلاً دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، ریڑھ کی ہڈی اور تمام قسم کے گلینڈز یعنی جسم کے اندرونی حصوں کی گروتھ بھی کرتی ہے اور جسم کو خوبصورت بھی بناتی ہے۔ روحانی طور پر ہماری روح کو گروتھ عطا کر کے قوت بخشتی ہے۔ ناظرین، نماز ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ سائنس سجدے کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ ناظرین، روشنی 1,86,282 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں 8 دفعہ گھوم جاتی ہے۔ جب نمازی سجدے کی حالت میں زمین پر سر رکھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر کی روشنیوں کا تعلق زمین سے ہو جاتا ہے اور ذہن کی رفتار روشنی کی رفتار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دماغ کے اندر جائز خیال پیدا کرنے والی بجلی براہ راست زمین میں جذب یعنی ارتھ ہو جاتی ہے اور بندہ لاشعوری طور پر کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا براہ راست خالق کائنات سے تعلق ہو جاتا ہے۔ روحانی قوتیں اس حد تک بحال ہو جاتی ہیں کہ آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ کے اس کے سامنے غیب کی دنیا آ سکتی ہے۔ ناظرین، جب نمازی فضا اور ہوا کے اندر سے روشنیاں لیتا ہوا
سر، ناک، گھٹنوں، ہاتھوں اور پیروں کی 20 انگلیاں قبل رخ زمین سے ملاتا ہوا سجدے میں چلا جاتا ہے تو جسم اعلیٰ کا خون دماغ میں آ جاتا ہے اور دماغ کو تغذیہ فراہم کرتا ہے، یعنی دماغ کو خوراک دینے کا کام کرتا ہے۔ دوستو، بے شک نماز کے اندر بے شمار روحانی اور جسمانی فوائد موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم نماز کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا چہرہ اور جسم بھی نورانی ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہو سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی اور بھی نالجبل ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل AR نیٹورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔